السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو تجوید بہت ایزی الفاظ میں سکھاؤں گی۔ تجوید کا انٹروڈکشن میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا۔ آج ان شاء اللہ تعالی ہم تجوید کا پہلا قاعدہ پڑھیں گے، پہلا رول پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم جو حروف تہجی ہیں اس کے مخارج کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں، جب آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے مخارج میں بھی بہت مسٹیکس ہوتی ہیں۔ اب اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ ہم لوگ اگر ڈائری کوئی بنا لیں اپنے لیے، اپنی کوئی کاپی ایک الگ سے بنا لیں جس میں ہم تجوید کے سارے رولز اور مخارج لکھ لیں تو بہت ایزی ہوگا، کیونکہ اگر ابھی آپ سنیں گے اس قاعدے کو یا یہ مخارج تو آپ کہیں گے یہ تو بہت ایزی ہے، یہ تو مجھے آلریڈی آتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب 1 2 3 4 5 کرتے کرتے ہم جب زیادہ رولز سیکھ لیتے ہیں تو بعض اوقات جو بہت ایزی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے مائنڈ سے اسکپ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ہم لوگ پریکٹس میں لانا یا تو بھول جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ابھی دیکھوں گی ویڈیو میں کیا بتایا تھا، کس طرح بتایا تھا، تو وہ ہوتے 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 انسان سے رہ جاتی ہے چیز۔ تو آج چونکہ بالکل بیسک آپ کو رول سکھاؤں گی، اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کاپی پینسل پکڑیں اور اس رول کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اور دوسرا کام ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم رولز سیکھتے جائیں گے، ہم لوگ جو نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کی کریکشن کرنی ہے، کیونکہ دن میں 5 دفعہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور آپ یقین کریں جب آپ ان شاء اللہ تعالیٰ بیسک رولز سیکھ لیں گے تجوید کے تو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ نماز کی صورتوں میں اور نماز میں اٹ سیلف کتنی زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو چلیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے قاعدے کو۔ آپ اس طرح کا کوئی قاعدہ لے لیں، ایزیلی آپ کو مل جاتا ہے بازار میں، قرآنی قاعدہ کر کے لے لیں، کوئی بھی جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو۔ آپ نے سب سے پہلے مخارج دیکھنے ہیں۔ مخارج میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ تجوید میں ایک ایک مخرج ایک ایک حروف تہجی علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ تجوید میں جب میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ لیٹرز کا گروپ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے الف کا الگ ہے، با کا الگ ہے، اس کے بعد جب آپ تا پڑھیں گے تو تا کو ہم علیحدہ نہیں پڑھیں گے، تا کو اس کی گروپ میں پڑھیں گے۔ گروپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 3 سے 4 یا جتنے بھی لیٹرز ہوں گے وہ بتا دوں گی میں کہ یہ 4 لیٹرز ہیں یا یہ 3 لیٹرز ہیں، ان کا ایک ہی مخرج ہے۔ مخرج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو کہاں پر ٹچ کرنا ہے، یا دانتوں کو کہاں پر لگانا ہے، یا آواز کہاں سے نکالنی ہے، اس کو مخرج کہتے ہیں۔ جب آپ گروپس میں یاد کر لیں گے حروف تہجی تو آپ لوگوں کے لیے یاد رکھنا بہت ایزی ہوگا کہ اچھا یہ گروپ ہے، اس گروپ کا مخرج کیا تھا، آپ کو فوری طور پہ مخرج یاد آ جائے گا۔ اس کے بعد فوری طور پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس حرف کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آج ہم لوگ الف اور با کا مخرج دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الف کو۔ الف کا مخرج بہت ہی زیادہ ایزی ہے۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ورڈ اگر ہم دیکھیں، فار ایگزامپل احسان۔ احسان جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے لپس کہیں پہ بھی ٹچ نہیں ہو رہے، ہم نے منہ گول کھولا ہوا ہے، خالی کھولا ہوا ہے، اور وہاں پہ ہم لوگوں نے احسان پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ اخراج ہم نے پڑھا تو اس میں بھی ہمارا منہ خالی ہے، منہ کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے ہم لوگوں نے الف کو ادا کیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے با۔ با کا مخرج بھی بہت ایزی ہے۔ ہمارے جو دونوں ہونٹ ہیں ان کا جب گیلا حصہ آپس میں ملتا ہے، جو اندر والی سائڈ پہ گیلا پارٹ ہوتا ہے ہونٹوں کا، وہ دونوں جب آپس میں ملیں گے تب یہ لفظ ادا ہوگا۔ آپ نے کسی بھی حرف کا جب مخرج چیک کرنا ہے کہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے تو اس کو چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ نے اس لیٹر سے پہلے جو بھی آپ نے لیٹر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے با دیکھنا ہے، با سے پہلے آپ حمزہ کے اوپر زبر لگا دیں، ٹھیک ہے؟ با سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر لگائیں گے تو حمزہ زبر با اب۔ اب آپ اب کہہ کے دیکھیں،
اب میں آپ کے ہونٹوں کا جو گیلا پارٹ ہے وہ آپس میں ملا ہے، آپ کے ہونٹوں کا جو سوکھا ہوا حصہ ہے وہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب ات کا اگر آپ دیکھیں گے تو تا سے پہلے حمزہ زبر تا ات، اس طرح لگا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو مخرج سمجھ آنے میں بھی ایزی ہوگا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھنے میں بھی ایزی ہوگا۔ آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ صرف یہ 2 مخرج ہی اپنے دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تجوید کا پہلا قاعدہ، تجوید کا پہلا رولز میں ہم لوگ سب سے پہلے حرکت کا قاعدہ دیکھیں گے۔ حرکت کیا چیز ہے سب سے پہلے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب بھی قرآن مجید میں کسی لفظ کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو وہ زبر زیر پیش جو ہے وہ حرکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت جہاں پہ نظر آ گئی آپ کو، زبر زیر پیش جہاں پر آپ کو نظر آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں پر حرکت کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے۔ اب قاعدہ ہے کیا چیز؟ جہاں پر حرکت ہوگی، جہاں پر زبر زیر پیش ہوگی، وہاں پر آپ نے آواز کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے، آپ نے اس کو اسٹریچ نہیں کرنا، آپ نے اس کو آواز کو لمبا نہیں کرنا۔ جیسے اگر آپ ابھی یہ قاعدہ سننے کے بعد آپ قرآن کی کوئی بھی آیت کھول کے دیکھیں گے، موسٹلی جب ہم ایک آیت تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پوری آیت ہم ٹھیک پڑھتے ہیں، جب ہم آخر میں سٹاپ کرتے وقت، رکتے وقت جب ہم لاسٹ لفظ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے گا ہم موسٹلی وہ والا لفظ کھینچ دیتے ہیں، یا جب ہم ایک لفظ پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم پچھلا لفظ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دماغ اگلے لفظ پہ چلا گیا کہ اچھا اگلا لفظ کیا ہے، موسٹلی ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھتے پڑھتے آگے کا پہلے دیکھ لیتے ہیں، تو پچھلے کا ابھی ہم لوگوں نے پچھلا اینڈ نہیں کیا اور ہم پہلے ہی اگلا لفظ دیکھ رہے ہیں، تو چونکہ دماغ ہمارا آگے ہوتا ہے اور پچھلے ورڈ کو ابھی ہم نے ختم نہیں کیا ہوتا، تو پچھلے لفظ کے اوپر جب بھی حرکت آتی ہے آپ دیکھیے گا 90% ہم لوگ اس لفظ کو لمبا کر دیتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں۔ تو اگر وہ لفظ زبر زیر پیش کے ساتھ تھا اور آپ نے اس کو کھینچ دیا تو ٹوٹلی میننگز بدل جاتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو تجوید کے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ اگر سپوز آپ دیکھ لیں لفظ لا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، لام دیکھ لیں، اگر لام کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو لا پڑھ لیا، لا دیٹس اٹ۔ اگر اس کو آپ نے لا کر دیا، 2 کاؤنٹس اسٹریچ کر دیا، اپنی آواز کو کھینچ دیا، تو اس سے میننگز ٹوٹلی بدل جاتے ہیں۔ جب ایک حرکت پڑھیں گے یا 2 حرکت پڑھیں گے تو اس سے کیا فرق ہوگا؟ 2 حرکت پڑھنے سے میننگز آ جاتے ہیں نہیں، مطلب آپ نے لا کے اوپر زبر لگا کے اس زبر کو کھینچ دیا تو اس سے مطلب بن گیا نہیں۔ جیسے سپوز اگر کہیں پہ کوئی ایسا ورڈ آتا ہے جیسے اس سینٹینس میں نہیں آنا چاہیے تھا لیکن آپ نے اس کو کھینچ دیا، آپ نے اس پوری آیت کا میننگ چینج کر دیا۔ تو دیکھ لیں کہ تجوید کتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو ہمیں سیکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ آج اگر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے، اپنی تجوید اچھی کریں گے، تو سب سے پہلے تو ہمارے اپنے لیے فائدہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ قرآن جتنا اچھا پڑھیں گے، نماز جتنی اچھی پڑھیں گے، ہمارے لیے ثواب ہے اور فائدہ بھی ہے۔ پڑھ کے بھی یقین کریں مزہ آتا ہے تجوید کے ساتھ، اور کل کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے بچوں کو بہت اچھی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا سکتے ہیں۔ بے شک اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ابھی اتنا اچھا نہیں پڑھا سکتی، اگر آپ کسی پراپر تجوید والے قاری صاحب سے پڑھا رہے ہیں، لیکن گھر میں ایٹ لیسٹ آپ اپنے بچوں سے سنیں گی تو آپ ان کو تیاری کرا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا نا کہ قاری صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پڑھنا کس طرح ہے، اور اگر ہم بغیر تجوید کے پڑھا رہے ہیں، قاری صاحب تجوید کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، تو بچے بیچ میں کہیں اٹک جاتے ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ والا حساب ہو جاتا ہے۔ اب بچوں کو پتہ نہیں قاری صاحب ٹھیک پڑھا رہے ہیں یا ماں ٹھیک پڑھا رہی ہے، تو ہم لوگوں کو ایٹ لیسٹ بیسکس آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اب کچھ بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ مدرسے سے حفظ کر کے گھر واپس آتے ہیں تو وہ ماں کو سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سناتے سناتے بیچ میں انہوں نے کوئی لائن ان سے بھول گئی۔ اب آپ ان کو جب بتاتے ہیں، ہماری جو تجوید ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے کہ نہ اس میں کوئی رولز ہے نہ ہی کچھ اور ہے، تو بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو قاری صاحب نے بتایا تھا وہ کیا تھا اور جو ماں بتا رہی ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو رولز ہیں، جو بچے جس طرح پڑھ کر آ رہے ہیں اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو پڑھانا ہے، ان سے سیکھنا ہے، ان کو سکھانا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ پہلا رول ہم لوگوں نے جو دیکھ لیا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی اگلے رول کے ساتھ۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔